الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. اے مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو. ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو ایذا پہنچا دو پھر اپنے کیے پر پشیمانی ہو. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ساری دنیا میں مسلمانوں اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ بات کسی بھی مسلمان سے مخفی نہیں ہے. آج مسلمانوں کی صفوں میں مسلمانوں کا لباس پہنے ہوا مسلمانوں کا دشمن مسلمانوں کی صف میں موجود ہے. آج ہم ایسے ہی ایک مسلمانوں کا لبادہ پہنا ہوا اسلام کا دشمن، ایک دیوبندی مفتی، جس کا اصلی چہرہ انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کو دکھائیں گے. یہ ہے دیوبندی مفتی حنفی سالم خان عشتی. یہ مسلمانوں کی صف میں مسلمانوں کا اور اسلام کا دشمن ہے. اپنے اکابر کی ایک غلطی کو سچ ثابت کرنے کی ناکام کوشش میں اس نے ایک جھوٹ کہا، اور اب اپنے اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے یہ کئی جھوٹ بول رہا ہے. اور یہ جھوٹ بول بھی رہا ہے تو کس پر؟ محدثین کبیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام دارالہجرہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام اوزائی. اور یہ کہتا ہے کہ ان کے علاوہ بہت سے محدثین ہیں، اور ان محدثین پر اس جاہل مفتی نے کیا جھوٹ کہا کہ ان کے نزدیک کتا کھانا جائز ہے. استغفر اللہ. اس نے ان محدثین کے اوپر کیا جھوٹ کہا کہ ان کے نزدیک کتا کھانا جائز ہے. دراصل ہم نے فقہ حنفی کی ایک مشہور و معروف و معتبر کتاب در مختار کے حوالے سے ہم نے ایک پوسٹ ڈالی تھی، جس میں کتے کو گود میں لے کے نماز پڑھنے سے نماز ہو جائے گی. اس مسئلے کی دفاع میں ایک ناکام کوشش کی اس مفتی نے، اور اپنی ویڈیو میں بہت جھوٹ اور مکاری سے کام لیا، اور اس موضوع کو بدل کر کتے کے ناپاک اور پاک ہونے کے اوپر اس نے اس کو تبدیل کیا، اور آگے جا کر اس نے کتے کو کھانے کے ٹاپک کے اوپر بدل دیا. اپنی 23 منٹ کی ویڈیو کے اندر اس نے سب سے پہلا الزام لگایا اس کے ہی اپنے حنفی عالم امام حنفی طحاوی کے اوپر، اور اس نے یہ کہا کہ طحاوی شریف میں یہ روایت نقل ہے کہ اگر کوئی کتے کو کھا لے تو کتے کا باکراہت کھانا جائز ہے. اس پر اس نے جھینگے کی مثال دی. حنفی مذہب میں جھینگا مکروہ ہے، لیکن اگر کوئی کھا لے تو باکراہت کھانا جائز ہے. دوسرا الزام اس نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر لگایا کہ امام بخاری پورے کتے کو پاک بولتے ہیں اور اس کے کھانے کا حکم دیتے ہیں. جب ہم نے اس سے کال کر دلیل کا مطالبہ کیا تو یہ ہمیں گالیاں دے کر کال کاٹ کر جو ہے بھاگ گیا. پھر ہمارے کچھ نمبروں کو اس نے بلاک بھی کر دیا. اب اہل حدیثوں پر الزام لگایا یہ کہ اسے گروپ میں ایڈ کر کے گالیاں دیتے ہیں. ہم انشاءاللہ آپ کو اس کی گالیوں کے اسکرین شاٹ بھی دکھائیں گے اپنی اس ویڈیو کے اندر آخر میں. اور اس پر جب ہم نے کال پر بات کیا تو کال پر یہ ہمیں کس طریقے سے گالیاں دیتا ہے، انشاءاللہ اس کی گالیاں بھی ہم آپ کو سنائیں گے. طحاوی شریف کے اندر یہ روایت نقل کی گئی ہے باب اصول القرب کے تحت کے اندر کہ اگر کوئی کتے کو کھا لے تو بکراہت کتے کا کھانا بھی جائز ہے. جیسے کہ جھینگا ہے، فقہ حنفی کے اندر جھینگا کھانا بکراہت جائز ہے. کیا ہے؟ بکراہت. ارے میرے بھائی، میں نے جو سوال کیا اس کا جواب دو نا. طحاوی شریف کے اندر باب اصول قرب میں جو آپ نے لکھا ہے کہ کتا کھانا حلال ہے، یہ کہاں لکھا ہے وہاں؟ میں نے کتاب پڑھ لیا، پورا نہیں ہے اس کے اندر. ابے حرام خور پر یہ تو ثابت ہو جائے. یہ مفتی ظواہر امام بخاری اور امام مالک آئے بات سمجھ میں، تو ان کے یہاں پر کتا پاک ہے اور بکرات کھا بھی سکتے ہیں. نہیں کتا پاک اور ناپاک کا جو مذہب انہوں نے بیان کیا ہے مفتی صاحب. ارے پاگل، ہاں وہ ہم نے پڑھا کہ انہوں نے یہ مذاہب کن کے نزدیک پاک ہے کن کے نزدیک ناپاک ہے، یہ چیز ہم نے پڑھا، لیکن کھانے کا ذکر نہیں ہے. آپ نے اپنی ویڈیو میں کھانے کا ذکر کیا ہے. تو علامہ شعرانی کا نام لیا ہوں میں نے وہاں پر. نہیں جھوٹ بول رہے ہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں. بدن کو پاک بولتے، امام بخاری تو پورے کتے کو پاک بولتے اور کھانے کا حکم بھی دیتے. اب بناوے کی ویڈیو بدن کو پاک بولتے، امام بخاری تو پورے کتے کو پاک بولتے اور کھانے کا حکم بھی دیتے. اب بناوے کی ویڈیو بدن کو پاک بولتے، امام بخاری تو پورے کتے کو پاک بولتے اور کھانے کا حکم بھی دیتے. اب بناوے کی ویڈیو
آخر یہ مفتی اسلام کے تعلق سے یہ کیا میسج دینا چاہتا ہے غیر مسلموں کو؟ اگر آج کوئی ہندو کافر اس کے اس بیان کو سنے گا تو یہی کہے گا کہ مسلمانوں کی کتابوں میں کتے کو کھانا جائز لکھا ہے۔ اب آپ ہی بتاؤ میرے بھائیوں، کیا اس سے مسلمانوں کی اور اسلام کی بدنامی نہیں ہوگی؟ کیا یہ دیوبندی مفتی اسلام اور مسلمانوں کو بدنام نہیں کر رہا ہے؟ ہمارا مقصد اس ویڈیو کو بنانے کا یہی تھا کہ آپ لوگوں کو اس جاہل علم سے یتیم عقل سے پیدل جاہل مفتی کی اصلیت آپ لوگوں کو دکھائی جائے، تاکہ مسلمان اور امت مسلمہ اس کے شر سے محفوظ رہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ایسے شیطان جاہل مفتیوں سے امت کی حفاظت کرے، آمین یا رب العالمین۔